بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر دوستو، آج کی اس خاص اور منفرد ویڈیو میں 9 ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر رمضان کے روزے فرض نہیں، اور جو رمضان کے روزے چھوڑ دے تو ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ 9 افراد کون سے ہیں اور ان کو کس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی، اور یہ روزہ نہ رکھیں تو ان کے روزے کے بدلے میں کون سا کام کرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پھر دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پھر دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر دوستو، اس آیت کے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم ان دنوں کے روزے کسی اور دنوں میں رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ پھر دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ میں 2 وجوہات کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اگر تم بیمار ہو، اور نمبر 2، اگر تم سفر پر ہو۔ پھر دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 وجوہات بیان کی ہیں، اب ہم بات کریں گے ان دونوں وجوہات کے تحت کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ بیماری کے تحت کون سے لوگ آتے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور سفر کے تحت کون سے لوگ آتے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ پھر دوستو، روزہ دین اسلام کا ایک ایسا ستون ہے کہ اس کے بغیر مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی 9 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے، روزہ ہر مسلمان، عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی بلا وجہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی پہلی وجہ جو بیان فرمائی وہ بیماری ہے۔ اس وجہ کے تحت 9 افراد ہیں۔ پہلا شخص وہ آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ بیمار آدمی ہے۔ اب بیمار آدمی سے مراد ایسا بیمار شخص ہے جو اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا، یا اس کو تکلیف کے اندر اضافہ ہو جائے گا، تو اس کو شرعی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ پھر دوستو، یہاں پر یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے، یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر انسان میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ سر میں درد ہونا، یا گھٹنوں میں درد ہونا، یا کسی کو سردی کی وجہ سے زکام کا لگ جانا، یا اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹی موٹی بیماری۔ اگر کسی نے سر درد یا زکام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جس بیماری کے اندر جان جانے کا خطرہ ہو، مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ ڈاکٹر اس کو روزہ رکھنے سے منع کر دے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا دین اسلام ایسے لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب یہ لوگ اپنی بیماری سے مکمل طور پر ٹھیک اور تندرست ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے تو اس وقت ان کے لیے ضروری ہے اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کریں،
اور اب اگر ان میں سے کوئی ایسا مریض ہے جس کی بیماری کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو ایسا بندہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے میں اتنے روزے قضا ہو گئے ہیں اور وہ لوگ ان روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ پیارے دوستو، شریعت میں ایک روزے کا فدیہ یہ ہے ایک یتیم یا مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں دوسرے انسان کی جس کو بیماری کے تحت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ہے حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت جس کو بچہ ہونے والا ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کو جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں اور شریعت اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، لیکن یاد رہے ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی بچہ ہونے کے بعد جب وہ عورت بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے اور وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، بیماری کے تحت جو تیسرا انسان جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے زیادہ بڑھاپے کا، یعنی کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ بڑھاپا اس پر غالب آ چکا ہو اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو اور وہ ہل بھی نہ سکتا ہو، تو ایسے شخص بھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے شخص میں روزہ رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں۔ ایسا بوڑھا شخص اگر روزہ چھوڑے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے بوڑھے شخص کو ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رہے ایسے شخص کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس نے جتنے روزے چھوڑے ان تمام روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اور اگر بڑھاپے کی اس عمر میں وہ شخص کبھی اتنا طاقتور ہو جائے وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، لیکن اگر وہ ایسا بوڑھا شخص ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے یا صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی باقی نہیں تو اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے معاف ہیں، لیکن اس پر ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ فدیہ کے اندر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستوں، بیماری کے تحت چوتھے نمبر پر جو انسان آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے دودھ پلانے والی عورت۔ پیارے دوستوں، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کو بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور وہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کی عمر تک اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، یعنی 2 یا 2.5 سال کی عمر کے لیے پہلے زمانے میں ایسی عورتوں کو دائیہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلانے کی عمر تک پالا۔ ایسی عورتوں کے لیے رمضان کے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، اگر کوئی ایسی عورت جس کو روزہ رکھ کر دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس عورت پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت جو روزہ رکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کو یا اس کی بچے کی جان کو کسی قسم کا کوئی نقصان یا ضرر نہیں پہنچے گا تو اس کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن ایسی عورت کو بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ان 5ویں شخص کے بارے میں جس کو بیماری کے تحت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ہے پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو، جو صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکتا ہو، ایسا پاگل ہو چکا ہو کہ وہ اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہو۔ ایسے شخص سے شریعت کے احکامات اٹھ جاتے ہیں، لہٰذا ایسے شخص پر بھی رمضان کے روزے فرض نہیں۔ اگر وہ روزے کو چھوڑ دے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی زندگی کے اندر اگر وہ بالکل صحیح اور تندرست ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قضا روزوں کو دوبارہ رکھے اور ان کی قضا کرے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں بیماری
प्रणाली के तहत छठे नंबर पर जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है वो है हैज़ व निफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों उनको हैज़ वाली औरतें कहा जाता है। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक उनके निफास का खून आना बंद ना हुआ हो उनको निफास वाली औरतें कहा जाता है। इन औरतों के लिए रोज़े का मामला कुछ अलग है। पहले जिन लोगों के बारे में हमने बात की उन लोगों के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ था, लेकिन इन औरतों के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है क्योंकि ये नापाकी की हालत में है। ऐसी औरतों के लिए ज़रूरी है जब वो नापाकी की हालत से पाक हो जाए तो उस वक्त अपने छोड़े हुए रोज़ों की गिनती के बराबर अपने रोज़ों की क़ज़ा करे और उन रोज़ों को दोबारा रखे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी वजह के बारे में जिसको कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, औ अला सफरिन, यानी अगर तुम सफ़र पर हो। इस वजह के तहत वो शख्स आता है जो सफ़र शरी पर हो। मुसाफिर ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका सफ़र 92 किलोमीटर से ज़्यादा हो और वो 15 दिन या इससे कम की नीयत से सफ़र करने के इरादे से निकला हो। ऐसे शख्स को रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। ऐसा शख्स अगर माह रमज़ान का रोज़ा ना रखे तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मुसाफिर ऐसा है कि इसका सफ़र आसान है और वो आसानी के साथ रोज़ा रख सकता है तो इसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे, और अगर वो रोज़ा नहीं भी रखेगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और नंबर 9, नाबालिग बच्चा। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखने के लिए आकिल और बालिग होना शर्त है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए आकिल और बालिग का होना ज़रूरी है, इसी तरह रोज़े के लिए भी आकिल और बालिग का होना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दिली जायज़ दुआओं को पूरा अता फरमाए।